بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن میں کہا والجر، یہ والجر بھی ہو سکتا ہے، والجر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجر ہو تو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ جب والجر مصدر ہے بعد میں تنوین جو ہے وہ بھی مصدری معنی مراد ہوں گے۔ الاسناد الیہ مصدر، الاضافت مصدر، ٹھیک ہے۔ اب جر کا عطف ہوگا دخول پر، لام پر نہیں، دخول پر۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جر سے مراد مصدری معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جو حرف جر کا اثر ہے، حرف جر کا جو اثر ہے وہ اثر مراد ہو، یہ احتمال بھی ہے۔ اب یہ مصدر نہیں ہے، اب اس کا دخول پر نہیں ہوگا بلکہ لام پر ہوگا۔ معطوف علیہ اپنی جگہ سے ہٹے گا، معطوف علیہ سے ما قبل جو عبارت وہ ساتھ لگے گی۔ دخول الجر، جیسے دخول اللام ہے ایسے دخول الجر ہے، بات سمجھے؟ یہی بات ہے تنوین میں بھی، مصدری معنی ہوں مراد تو دخول پر عطف، اور مصدری معنی مراد نہ ہوں بلکہ حاصل بالمصدر مراد ہو تو اب دخول پر عطف کے بجائے دخول کے مدخول یعنی لام پر عطف۔ توجہ ہے؟ احتمال دو ہیں، لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جر کا عطف مانا ہے لام پر، دخول پر نہیں مانا، حالانکہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ اگر دخول پر ہو تو اب یہ دخول جو مقدر نکالا اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن علامہ جامی علیہ رحمہ نے دخول کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جر کا عطف لام پر ہے، دخول پر نہیں ہے، سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ جب جر کا عطف دخول پر ہو سکتا ہے اور دخول پر عطف ڈالنے میں بہتری یہ ہے کہ آپ کو عبارت مقدرہ نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت مقدرہ نکالنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ تقدیر اور حذف جو ہے وہ خلاف اصل ہے، آپ کو خلاف اصل کا ارتکاب کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو لہٰذا جر کا عطف دخول پر ڈالیں، جر کا عطف لام پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ سوال سمجھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جر معنی مصدری میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تنوین بھی معنی مصدری میں استعمال ہوتی ہے، لیکن جر کا ذکر کیا جائے تو متبادر معنی مصدری نہیں ہے، تنوین کا ذکر کیا جائے تو متبادر معنی مصدری نہیں ہے۔ چونکہ متبادر معنی مصدری نہیں ہے، جر جب بولا جائے تو متبادر ہے حرف جر کا اثر، متبادر ہے حرف جر کا اثر۔ جب گفتگو کی جاتی ہے تو متبادر معنی جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں، ملحوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متبادر معنی جب گفتگو کی جائے تو جو مراد اور ملحوظ ہوتے ہیں وہ متبادر معنی ہوتے ہیں۔ متبادر معنی جر کے مصدری نہیں ہے بلکہ حرف جر کا اثر متبادر ہے، اور وہ مصدر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جر کا عطف کیا ہے وہ لام پر ہونا چاہیے، دخول پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب تنوین بولتے ہیں تو مراد مصدری معنی متبادر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بھلے نبنا ینون تنوینا مصدر بن سکتا ہے، مصدری معنی بن سکتے ہیں، لیکن جب ہم تنوین بولتے ہیں تو مصدری معنی متبادر نہیں ہوتے، اس لیے متبادر جر سے اور تنوین سے مصدری معنی نہیں تھے، جو متبادر تھے وہ مصدری معنی نہیں ہیں، اس لحاظ سے عطف لام پر ہونا چاہیے، دخول پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطف لام پر مانا، دخول پر نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پہلے ہم نے کہا بھائی جر کا عطف لام پر بھی ہو سکتا ہے، دخول پر بھی، تنوین کا عطف لام پر بھی ہو سکتا ہے، دخول پر بھی۔ اس پر یہ سوال ہوا
کہ جب لام پر بھی ہو سکتا ہے دخول پر بھی، تو اس کا تو دخول پر ہو، اور جو دخول مقدر ہے اس کی حاجت ہی نہیں پڑے گی. تو بجائے اس کے کہ یہ عطف دخول پر ڈالتے اور دخول مقدر نہ نکالتے، اس سے ہٹ کر انہوں نے عطف لام پر ڈالا اور ایک لفظ کو مقدر کیا. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا لحاظ کیا کہ متبادر معنی کے ہیں جر کے، متبادر معنی کے ہیں تنوین کے. متبادر معنی مصدری نہیں ہے، وہ حاسب مصدر ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے انہوں نے اس کا عطف لام پر ڈالا اور دخول کو مقدر نکالا. ٹھیک ہو گیا. اور ان خواص میں کا بعض جر کا داخلہ ہے. توجہ ہے. ایک خارجی سوال آپ کر لیں. سوال یہ ہے کہ لام کو پہلے بیان کیا کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ صدر کلمہ میں ہوتا ہے. جر بھی منتہے کلمہ پر، تنوین بھی منتہے کلمہ پر. جب دونوں منتہے کلمہ پر تو جر کو تنوین سے مقدم کیوں کیا؟ حالانکہ تنوین اور لام میں آپس میں گہرا تعلق ہے. جیسے تقابل کا، لام آئے گا تو تنوین چلی جائے گی، تنوین ہوگی تو لام نہیں ہوگا. آپس میں مناسبت بنتی تھی، یہ تعلق بنتا تھا. اس تعلق کی بنیاد پر لام کے بعد تنوین مذکور ہونی چاہیے تھی. جر کیوں؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام کو پہلے بنائے اس لیے کہ اس کو صدر کلام حاصل ہے. جر اور تنوین دونوں کلمہ کے آخر میں ہیں، لیکن جب جمع ہو جائیں تو پھر جر مقدم ہو جاتی ہے. جب جمع ہوں تو جر مقدم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ تنوین تو انہوں نے ساکن ہے نا، وہ جر کے بعد ہے. زیدن پہلے جر ہے پھر نون ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر بھی جمع ہے، جر اور تنوین دونوں اکٹھے ان کا ذکر ہے. جب جمع ہے تو تنوین کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے، جر کا پہلے ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے جر کو پہلے ذکر کیا. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے. خارجی سوال یہ کیا کہ لام کا جو تقدم ہے یہ تو بات معقول ہے کیونکہ وہ ویسے ہی اس کو صدر کلمہ حاصل ہے. جر اور تنوین میں سے جر کو مقدم کیوں کیا؟ تنوین کو پہلے بیان کرتے. کیوں کہ تنوین اور لام کا آپس میں تقابل ہے. اس تقابل کی وجہ سے تعلق بن گیا. لام اور جر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لام اور تنوین کا تعلق ہے. تو لام اور تنوین کے جب تعلق ہے تو پھر لام اور تنوین کو اکٹھے بیان کرتے، بعد میں جر آ جاتی. جر پہلے کیوں؟ سوال سمجھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جر اور تنوین میں سے جر کو مقدم اس لیے کیا کہ جس کلمہ میں جر اور تنوین جمع ہو جائیں وہاں پر جر مقدم ہی ہوتی ہے. جو آپ تقابل بتا رہے ہیں وہ ہے لام اور تنوین میں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جر اور تنوین کے اجتماع کی صورت میں جر مقدم ہوتی ہے. یہاں پر ان کا اجتماع ہے. جر کے نام کا اور تنوین کے نام کا اجتماع ہے. اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے جر کو پہلے بیان کیا، تنوین کو بعد میں بیان کیا. ٹھیک ہو؟ اور خواص میں سے بعض جر کا داخلہ ہے. سوال ہے کہ جر کا داخلہ اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ جواب آسان ہے کہ اصل میں جر اثر ہے حرف جر کا. حرف جر دو طرح سے ہوتا ہے، لفظاً اور تقدیراً. لفظاً ہو تقدیراً ہو، ہر حال میں حرف جر اسم کے ساتھ خاص. جب مؤثر اسم کے ساتھ خاص تو اثر اسم کے ساتھ خاص. بات واضح سی. ٹھیک ہو؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. سوال یہ کہ جر اسم کے ساتھ خاص کیوں؟ کہا جی جر اثر ہے حرف جر کا. حرف جر دو طرح سے، لفظی اور تقدیری. حرف جر لفظی ہو جب بھی اسم کے ساتھ خاص، حرف جر تقدیری ہو جب بھی اسم کے ساتھ خاص. جب مؤثر اسم کے ساتھ خاص تو واضح سی بات ہے اثر اسم کے ساتھ خاص، اور کوئی بات نہیں. مختص ہے حرف جر کا داخلہ، جر کا داخلہ اسم کے ساتھ، کیونکہ جر اثر ہے حرف جر کا. تو پھر چونکہ مجرور بھی دو قسم کے تھے، لفظ اور تقدیر، اس لیے تعمیل کی. اس میں جو مجرور ہے حرف جر سے لفظاً، اس میں جو مجرور ہے حرف جر سے تقدیراً. ٹھیک ہے، یہ مجرور بحرف جر تقدیراً کیا ہے؟ کہا اضافت مانویہ. یہاں سے پھر ایک سوال اٹھا
جس کا آگے چل کے جواب دے رہے ہیں. جی اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی. جی 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 اضافت معنویہ میں حرف جر مقدر ہوتا ہے. جی اضافت لفظیہ میں حرف جر نہ لفظاً نہ تقدیراً. جی جی ٹھیک ہے. اضافت لفظیہ میں حرف جر نہ لفظاً نہ تقدیراً. تو پھر وہاں جو جر ہے وہ اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ جی یہ سوال وہاں آگے چل کے بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. جیسا کہ جیسا کہ اضافت معنویہ میں اضافت معنویہ اور حرف جر کا داخلہ لفظاً یا تقدیراً مختص سے ٹھیک ہو گیا. جی جب مؤثر اسم کے ساتھ خاص تو اثر اسم کے ساتھ خاص. جی وجہ ہے. جی لیکن یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا. جی بھائی تمہاری بات مانی کہ حرف جر جو ہے جر اسم کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ حرف جر کا اثر ہے، حرف جر اسم کے ساتھ خاص تو جر اسم کے ساتھ خاص. جی سوال ہے کہ پھر حرف جر کیوں اسم کے ساتھ خاص ہے؟ جی سمجھے؟ جی حرف جر کیوں اسم کے ساتھ خاص ہے؟ جی جر تو اس لیے خاص ہے کہ اس کا مؤثر اسم کے ساتھ خاص ہے. جی یہ بتاؤ کہ مؤثر کیوں خاص ہے؟ جی حرف جر کیوں خاص ہے؟ جی سمجھے سوال؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب دیا لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِإِفْضَاءِ مَعْنَى الْفِعْلِ إِلَى الْاسْمِ. جی جی حرف جر کی وجہ ہے کس کے لیے؟ فعل کے معنی کو اسم تک کھینچ لانے کے لیے. جی جی معنی کس کے؟ کس تک؟ کس تک؟ اسم تک. اسم تک نہیں. تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جاہلانہ جو تلفظات ہیں یہ دجالی ٹولے کی علامت ہے. اس لیے اپنی اطلاقات کو تلفظات کو صحیح کریں. اسم ان کا ہے نا، اصل میں اسم ہوتا ہے جو لفظ مترادف. ٹھیک ہے نا جی. تو اسم کے ساتھ جس کے ساتھ جی اسم تک پہنچانے کے لیے جی معنی فعل کے اسم تک وضع ہے حرف جر کی کس کے لیے؟ کہا جی فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے. کس تک پہنچانے کے لیے؟ اسم تک پہنچانے کے لیے. کس تک پہنچانے کے لیے؟ جب وضع ہی اسم تک رسائی کے لیے تو اسم پر داخل ہو. جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ تو سمجھ گیا جی کہ جر اس لیے خاص ہے. جی جی یہ بتاؤ کہ حرف جر کیوں خاص ہے؟ جی مؤثر کیوں خاص ہے؟ جی جی تو اس کا جواب دیا کہ مؤثر اس لیے خاص ہے، مؤثر کی وجہ ہے معنی فعلی کو اسم تک پہنچانے کی. جی اسم تک پہنچانے کے لیے یعنی منتہا ہے ہی اسم. جی جی تو اب معنی فعلی کو اسم تک پہنچانے کے لیے معنی فعلی کے بعد آئیں گے اور اسم کے ساتھ جڑیں گے. جی جب وضع ہی اس کام کے لیے ہے اس لیے داخلہ اسم پر ہے. جی مطلب کیا نکلا پھر؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا بھئی حرف جر اسم کے ساتھ کیوں خاص؟ جی جی حرف جر اس لیے اسم کے ساتھ خاص کہ اس کی وجہ ہی اسی کام کے لیے ہوتی ہے. جی تو جو ہے جی لیکن یہ سوال پھر ہو جائے گا جی کہ بھئی وجہ آپ نے اسم کے لیے کیوں کی؟ جی اور پھر یہ تو بتائیں نا آپ بھئی بہت سے الفاظ ہیں مختلف معنی کے لیے موضوع ہوتے ہیں، مجازن کچھ کسی اور چیز میں استعمال ہو جاتے ہیں. جی حرف جر کی وجہ ہے اسم تک رسائی کے لیے. جی ایسا نہ کرنا یار. ہاں ٹھیک ہو. پانی پینا ہے؟ صحیح ہے توجہ رکھیں. تو بات یہ کہ وجہ ہے اس کی کس کے لیے؟ معنی فعلی کو اسم تک پہنچانے کے لیے. پہلی وجہ بھائی معنی اسم تک ہی کیوں؟ جی دوسرا چلو مان لیا کہ وجہ اس لیے تھی تاکہ اسم تک پہنچائے. جی جی تو وجہ کا خلاف تو ہوتا رہتا ہے کسی جی مناسبت کی وجہ سے. جی مجازی معنی جسے آپ بولتے ہیں. جی توجہ ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب نہیں دیا. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. سوال یہ تھا کہ جر خاص ہے اسم کے ساتھ جی کیونکہ اس کا مؤثر خاص ہے. جی مؤثر کیوں خاص ہے؟ جی اس کا جواب دیں. جی کہا جی مؤثر اس لیے خاص ہے اس کی وجہ اس کام کے لیے جی جی معنی فعلی کو اسم تک پہنچانے کے لیے. جی یہ بات کر کے انہوں نے چھوڑ دی. جی ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ معنی فعلی کو اسم تک پہنچانے کے لیے اسم تک ہی کیوں پہنچانے کے لیے؟ جی جی جی
اسم تک ہی کیوں پہنچانے کے لیے؟ جی معنی فعلی کو معنی فعلی تک پہنچانے کے لیے، معنی فعلی کو معنی حرفی تک پہنچانے کے لیے، جی یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ جی آپ نے معنی فعلی کو اسم تک ہی پہنچانے کے لیے کیوں اس کو وضع کیا؟ جی اور اگر وضع کر دیا جی تو پھر کیا وضع کے خلاف کسی مناسبت سے وضع سے تجاوز بھی تو ہو سکتا ہے؟ جی جی ایک معنی حقیقی ہوتے ہیں، بیسیوں معنی مجازیہ ہوتے ہیں، جی تو اب یہ کسی مناسبت سے تجاوز کر دے، کیا اس میں کیا بود ہے؟ جی اعتراض بنا نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی تو اصل سمجھیں، بات یہ ہے کہ حرف کی وضع ہے معنی فعلی کو معنی اسمی کا متعلق بنانے کے لیے، جی جی تعلق جوڑنے کے لیے۔ جی معنی فعلی کا معنی اسمی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، توجہ ہے؟ جی درخت بالصوت، چھڑی سے مارا، جی 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 ڈنڈی سے مارا، جی میں نے ڈنڈی سے مارا، جی چھڑی سے مارا، جی جی ضرب کو صوت کے ساتھ معلق کر دیے گیا، جی جی تعلق بنا دیے گیا۔ جی سمجھے بات کو؟ جی توجہ رکھنا، اب یہاں پر صوت کے ساتھ معنی فعلی کا تعلق ہے، جی صوت کے ساتھ معنی فعلی کا تعلق ہے۔ جی ضرب تو فی الدار، دار کے ساتھ معنی فعلی کا تعلق ہے۔ جی یہ معنی فعلی کا متعلق ہے، جی معنی فعلی اس سے تعلق پکڑے ہوئے ہے۔ جی ذہن میں رکھنا، کسی شے کے ساتھ دوسری شے کا تعلق فرع ہے شے اول کے استقلال کی۔ جی توجہ ہے؟ ہم جی اسناد میں بھی آگے جا کے پڑھیں گے۔ جی یہ دیوار کھڑی ہے نا جی، آپ اس کے ساتھ یہ ٹیک لگا لیا آپ نے، جی یہ جو کپڑا ہے ظاہری طور پر یہ کپڑے کے ساتھ ٹیک ہے، لیکن کپڑے کے ساتھ نہیں، یہ دیوار کے ساتھ ہے جی کیونکہ کپڑا تو سہار ہی نہیں سکتا۔ جی بات سمجھے؟ جی تو ذہن میں رکھنا کہ خود شے میں استقلال ہوگا تو وہ دوسرے کو تعلق دے گا، دوسروں کے ساتھ لٹک سکے گا۔ جی جی خود اس کے اندر استقلال نہیں ہے تو دوسرا کیسے لٹکے گا؟ جی جی بات ہے ہی ذہن میں؟ جی یا جیسے پہلے ہم نے بات کی وہ کیا کہ تعیین کا درجہ ہے، استقلال ہوگا تو اب ہم اس کی تعیین کر پائیں گے۔ جی اب یہ معنی فعلی ہم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جی معنی فعلی کو اس کے ساتھ معلق کر رہے ہیں۔ جی بولو یہ جو ہے یہ ملحوظ قصدن ہے ہی نہیں، جی یہ منظور علیہ بذات ہے ہی نہیں، جی تو دوسری چیز لا کر اس کے ساتھ کیسے لٹکا سکتے؟ جی بات سمجھو؟ جی یہ وجہ ہے، جی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ اب سوال کیا تھا بھائی اس کے لیے کیوں وضع کیا؟ جی تو وضع سے وہ تجاوز کیوں نہیں کرتا؟ جی جی ہم نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی صلاحیت ہی فقط معنی اسمی میں ہے۔ جی جی حرف جر ہوتا ہے معنی فعلی کو اس کے ساتھ لٹکانے کے لیے، جی اور کسی شے کو اس کے ساتھ تب لٹکایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں استقلال بالمفہومیت ہو، جی جب یہ ملحوظ علیہ قصدن بالذات ہو۔ جی یہ ملحوظ علیہ قصدن بالذات ہے ہی نہیں، جی تو دوسری چیز کو کیسے لٹکا سکتے؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی تو دوسری شے کا جو تعلیق ہے وہ فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی۔ جی حرف جر آتے ہیں نا معلق کرنے کے لیے، جی تو معلق کرنے کے لیے تب آئے گا جبکہ یہ اس کی صلاحیت رکھے بھائی تم مجھ سے معلق کر سکتا ہے بھائی۔ جی جی جب اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو کہ بھائی تم میرے ساتھ کسی چیز کو لٹکائے جی تو حرف جر کیوں آئے گا؟ جی حرف جر تب آئے گا جبکہ اس میں صلاحیت ہو کہ بھائی ٹھیک مجھ سے لٹکاتے ہو تو لٹکا دو، جی مجھ سے جوڑتے تو جوڑ دو، جی اور خود یہ مستقل بالمفہومیت ہوگا جی تو یہ اس میں یہ صلاحیت ہوگی، جی اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سوال یہ تھا بھی حرف جر پھر اسم کا خاصہ کیوں؟ جی تو انہوں نے جس انداز میں جواب دیا اس پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے، جی اور جس جواب کو ہم نے اختیار کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی اس جواب کا حاصل کیا ہے؟ سوال یہ کہ حرف جر پھر اسم کے ساتھ خاص کیوں؟ جی تو اس کا جواب یہ کہ حرف جر معنی فعلی کو ایک مخصوص معنی کے ساتھ جوڑتا ہے، تعلق دیتا ہے، جی اور
یہ تعلیق جو ہے کسی شے کے ساتھ شے ثانی کی دوسری شے کی تعلیق، یہ فرع ہے کہ جس کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے اس میں استقلال ہو. جیسے وجود خارجی کی میں نے مثال دی، وجود خارجی میں جیسے استقلال ہوگا اب دوسری کو اس کے ساتھ آپ لٹکا سکتے ہیں. یہ وجود ذہنی میں استقلال ہوگا تو یہ ذہن میں اس کی تعلیق کر سکتے ہیں. استقلال ہوگا تو تعلیق ہو پائے گی دوسری چیز بھی اس کے ساتھ. استقلال نہیں ہوگا تو دوسری چیز اس کے ساتھ معلق نہیں ہو پائے گی. اور استقلال فقط معنی اسمی میں ہے، اس لیے وہ جو مؤثر ہے وہ معنی اسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا اختصاص. بات سمجھے گی؟ کیونکہ موضوع ہے معنی کے اسم تک پہنچانے کے تو چاہیے کہ یمبغی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب یمبغی معنی یجب ہونا چاہیے، لیکن معترض اعتراض کر سکتا ہے بھائی چاہیے یہ، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو جائے. لیکن ہم نے جو گفتگو کی تو اس کا مطلب ہے اس معنی میں صلاحیت ہوگی، تو جب اس معنی میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر تعلیق کسی اور کی ہو نہیں سکتی. اگر معنی اسمی ہے تو صلاحیت آ جائے گی، معنی فعلی ہے معنی حرفی ہے تو صلاحیت ہی نہیں ہو سکتی. چاہیے کہ داخل ہو اسم پر تاکہ پہنچائے فعل کی معنی مستقبل. رہی بات کہ اضافت معنویہ میں طرف جب مقدر ہوتا ہے اضافت لفظیہ میں، تو اس کا انہوں نے جواب دیا. بعض حضرات نے کہا بھائی اضافت لفظیہ میں ہوتی ہے فاعل کی یا مفعول کی اضافت اپنے معمول کی جانب. فاعل اور مفعول بھی فقط اسم ہوتے ہیں، اس قسم کی تقریر انہوں نے کی ہے. لیکن علامہ جامی علیہ الرحمہ نے زیادہ بہتر تقریر کی. علامہ جامی نے کہا کہ اضافت لفظیہ فرع اضافت معنویہ کی، ٹھیک ہے. تو جب فرع ہے تو فرع اصل کی مخالف نہیں ہو سکتی. بات سمجھے؟ مخالفت کی دو صورتیں ان کا احتمال. ایک اصل اسم کے ساتھ خاص ہے تو فرع فعل کے ساتھ خاص ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اصل اسم کے ساتھ خاص اور فرع اسم اور فعل دونوں میں بھی دونوں کو شامل، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اصل اسم کے ساتھ خاص تو فرع بھی اسم کے ساتھ اور کی بات. بہرحال اضافت لفظیہ فرع ہے معنوی ہے، تو چاہیے کہ نہ خلاف کریں اصل کا. اصل کا خلاف دو طرح دو احتمال تھے اس میں. بہی طور کے مختص و ساتھ اس کے جو خلاف مخالف ہے اس کا جس کے ساتھ اصل مختص ہے، وہ کیا مراد لیتوں میں فعل کو اصل مختص اسم کے ساتھ وہ اٹھ کے فعل کے ساتھ، یا یوں ہو کہ اصل مختص اسم کے ساتھ یہ شامل ہو اسم اور فعل دونوں کو، یا بڑھ جائے اس پر کہ شامل ہو اسم اور فعل.